ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن. رمضان الکریم سیگمنٹ ہے روحانی وظائف، اور ہمارے ساتھ موجود معروف روحانی اسکالر محترم جناب عبدالکریم انصاری امجدی صاحب. السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. مفتی صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، بڑا کرم ہے اللہ پاک کا. میرے ساتھ موجود عالم اسلام کے معروف نعت خواں جناب رضوان شیخ صاحب اور جناب فیصل قادری صاحب. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ رضوان بھائی ایک کلام حضور کی بارگاہ میں آپ پیش کر لیں تاکہ اس کے بعد پھر ہم سیگمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں. روح مصطفیٰ کو دیکھا، روح مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا. روح مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا. یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم میں ڈھلنا سیکھا. یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا. یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا. چلے جب میرے محمد چلے جب میرے محمد تو جہان چلنا سیکھا. یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم میں ڈھلنا سیکھا. اور میں گرا نہیں جو اب تک، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا. میں گرا نہیں جو اب تک، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا. میری ذات نے نبی سے ہے صدا سنبھلنا سیکھا. یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈھلنا سیکھا. یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈھلنا سیکھا. شب غم نے ڈھلنا سیکھا. واہ واہ. روحانی وظائف کا سیگمنٹ ہم شروع کرتے ہیں، اور میرا پہلا سوال حضرت ہم سے کسی خاتون نے پوچھا ہے کہ میں اسٹاپ پر کھڑی تھی، کسی بائک والے نے آ کے مجھے ہٹ کر دیا ہے، تو میرے جسم میں کافی چوٹیں آئی ہیں اور کافی درد بھی ہے، تکلیف بھی ہے، تو اس کا کوئی روحانی علاج مجھے آپ پوچھ کر بتائیں. بالکل شہزاد بھائی، آپ کو روحانی علاج بھی بتاتے ہیں اور بائک والوں کو ایک نصیحت بھی کرتے ہیں. ہاں. بائک والے جب گاڑی چلانے کے لیے بیٹھے تو یہ آپ بائک سے پوچھیں کہ بائک آپ مجھے چلاؤ گی یا میں آپ کو چلاؤں گا. اگر آپ بائک کو چلائیں گے تو آپ بھی نقصان سے بچیں گے، بائک بھی بچے گی اور سامنے والا بھی بچے گا. لیکن اگر آپ بائک کو بولتے ہیں کہ تو چلا، تو بائک پہ کیونکہ عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، وہ تو ایک انجن ہے، تو ٹیکنیشین ہے، تو ٹیکنیک کی معاملات ہیں، وہ تو جہاں جائے گی جیسے جائے گی تو آپ کو بھی نقصان پہنچائے گی اور وہ سامنے والے کو بھی نقصان پہنچے گا. اور بائک در حقیقت اپنے مالک کی اصل دشمن ہے.
اچھا بائک سے کسی اور کو نقصان ہو نہ ہو، اگر بائک والا گرتا ہے تو اس کو ضرور نقصان ہوتا ہے، جسم میں بھی تکلیف ہو سکتی ہے، چوٹ لگ سکتی ہے، اور بائک کا جو نقصان ہے وہ الگ ہے۔ لیکن حضرت یہ بائک والا نہیں زخمی ہوا، یہ جو سامنے کوئی خواتین کھڑی تھی اس کو جا کے اس نے ہٹ کر دیا ہے۔ جی جی، یہ تو ان کا ایک سوال ہے، لیکن عموماً بائک والے بھی مطلب زخمی ہوتے ہیں۔ اچھا ہاں، تو اس کے لیے عمل یہ ہے کہ یہ ہلدی لے لیں، ہلدی اچھا حضرت، ہلدی پہ سلام قولا من رب رحیم یہ پڑھ لیں، سلام قولا من رب رحیم، سورہ یاسین کی جو ایک آیت کا جز ہے، یہ پڑھ لیں، 313 بار پڑھ کے ہلدی پہ دم کر لیں۔ اس کے بعد دودھ گرم کریں اور 2 چٹکی ہلدی اس میں ملائیں، اور سورہ فاتحہ اور سورہ قریش 3 بار پڑھ کے اس پہ دم کریں، اور وہ 2-3 ٹائم یہ پئیں، تو انشاءاللہ ان کی چوٹ بھی وہ بہتر ہو جائے گی، اور جو جسم میں درد ہوگا وہ بھی انشاءاللہ تعالی بہتر ہو جائے گا۔ اچھا حضرت، ایک اور میری بہن کا سوال آیا ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ میں CSS کر رہی ہوں لیکن میرا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا، تو مجھے کوئی وظیفہ بتائیں بھائی، میں وہ وظیفہ کروں اور اللہ پاک مجھے اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ اصل میں تعلیم کوئی سی بھی ہو نا، اس میں بڑی محنت کرنا پڑتی ہے، بڑی جد و جہد کرنا پڑتی ہے، راتوں کی نیندیں حرام کرنا پڑتی ہیں، جو عام لفظاً یہ کہا جاتا ہے، نیند تو خیر کوئی حرام نہیں ہوتی، لیکن لفظاً کہا جاتا ہے کہ راتوں کی نیندیں جو نا حرام کرنا پڑتی ہے، بہت محنت کرنا۔ CSS ایک ایسی پڑھائی ہے، بڑی ٹاپ کلاس کی پڑھائی ہے، اس میں دن رات مطلب باریک بینی کے ساتھ اس کو جو نا مطالعہ کر کے، اس کو یاد کر کے اس کے پیپر دیے جاتے ہیں، تو ایک خشک ایک پیپر ہے یہ، مطلب خشک سبجیکٹ ہے، جس کی وجہ سے نا شیطان حاوی ہو جاتا ہے، اور وہ پھر جو نا، اور اکثر جب CSS کرنے والے یا جو بھی مطلب ٹاپ کلاس کی جو تعلیم حاصل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو نظر جلدی لگ جاتی ہے، تو بہتر ہے کہ یہ اپنی نظر اتارا کریں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ کوشش کریں کہ اپنی نظر اتاریں، اور آیت الکرسی یہ کثرت سے پڑھیں، آیت الکرسی کثرت سے پڑھیں۔ اس کے بعد یہ سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ قریش پڑھیں، اور سورہ نشرہ 7 بار پڑھیں، پانی پہ دم کریں، بادام پہ دم کر کے رکھ لیں۔ جب بھی پڑھنے کے لیے بیٹھیں ایک بار آیت الکرسی پڑھ کے اپنے پہ دم کریں، اور وہ بادام کھائیں، 2 3 5 جتنا کھانا، اس کے بعد پڑھنے کے لیے بیٹھیں، تو انشاءاللہ ان کا پڑھنے میں دل لگے گا اور کامیابی بھی انشاءاللہ تعالیٰ نصیب ہوگی۔ اچھا حضرت، ہماری ایک بہن جب وہ سوال کر رہی ہوتی ہے نا، تو اکثر ہمیں کال بھی کر رہی ہوتی ہیں، ظاہر ہے کسی کے پاس نمبر ہوتا ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ آپ جو ہے نا ہمارا نام نہیں لیتے، اگر کوئی بھی آپ کے پاس سوال آتا ہے تو آپ نہ ہمارا نام بتاتے ہیں، نہ ہمارا تعارف کرواتے ہیں، آپ صرف ہمیں روحانی علاج بتاتے ہیں۔ اچھا، ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کا سوال ہم کل شامل کریں گے یا پرسوں شامل کریں گے، ٹھیک ہے نا، وقت بہت مختصر ہوتا ہے، لیکن اس بہن نے تاکید کر کے ہمیں میسیج کیا تھا کہ میرا نام آپ لیجیے گا لازمی۔ تو یہ ہماری کوئی مریم بہن ہے، ان کی ماں کا نام ہے یاسمین۔ اچھا، یہ بہن ہماری کہتی ہے کہ بھائی میرے گھر سے نا مختلف طرح کی چیزیں نکلتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ہمارے کاروباری حالات بھی بہتر نہیں ہیں، اکثر میرا بھائی بیمار رہتا ہے، ہمارے بچے بیمار رہتے ہیں، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگوں نے کیا ہوا ہے ہمارے پہ، عملیات وغیرہ کیا ہوا ہے، تو اس کا مجھے بتائیں۔ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے علاج بھی کروایا ہے لیکن وہ دوبارہ ہو جاتا ہے، معاملات بہتری پہ نہیں آتے۔ سب سے بہتر عمل یہ کہ سورہ بقرہ کا ختم کریں گے اپنے گھر کے اندر، اپنے گھر میں ڈیلی کی بنیاد پہ 2-3 افراد مل کے بیٹھ جائیں، کسی بھی ٹائم ایک مجلس میں سورہ بقرہ مکمل ختم کریں۔ اچھا ماشاءاللہ، صبح اور شام آیت الکرسی 17 بار، سورہ مزمل 7 بار، یہ تمام وظائف پانی پہ دم کریں، اور ہر شخص گھر کے جتنے فرد ہیں چاروں کل کم سے کم 3 بار، اور رات سوتے وقت 7 بار یہ پانی پہ دم کر کے رکھیں، اور بار بار یہی پانی پئیں، اور یہی پانی ملا کے اس میں ہی اضافہ کرتے رہیں، اور 40 دن یہ عمل مکمل کریں، اور اسی آٹا گوندنے کے بعد یہ پانی آٹے میں ملا لیں، اور اس آٹے کی روٹی سب کو کھلائیں۔ اللہ نہ کرے گا جسم میں بھی کوئی چیز یا کوئی کسی نے صلاحیت کوئی چیز کھلا دی ہو، یا صلاحیت کر گئی ہو کالے علم کی یا جادو کی یا اثرات کی، تو انشاءاللہ وہ بھی اللہ نے چاہا، اللہ کے رسول نے انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی۔ اور گھر کے علاج کے لیے خاص طور پہ گھر کے چاروں کونوں پہ اذان دیں۔ اچھا، صبح و شام اذان دیں، ٹائم فکس کر لیں، صبح 11 بجے سے پہلے، فجر سے لے کے 11 بجے سے پہلے اذان دیں، اور شام میں مغرب سے عشاء کے درمیان میں اذان دیں، کعبے کی طرف رخ کریں، اذان دیں، وہ بھی پانی پہ دم کریں، اور تمام پانی پوری فیملی پیے، اور ہر فرد کا الگ الگ صدقہ کریں، ہو سکے تو 1.25 پاؤ ہڈی والا گوشت صدقہ کریں، 1.25 پاؤ ہڈی والا گوشت ہر فرد کا الگ الگ صدقہ کریں۔ صدقہ کرنے کا فقط یہ نہیں کہ صدقہ نکال کے کسی کو دے، نہیں، جو مستحق ہے اس کو دینا ہے، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے دینا ہے، اللہ، مستحق ڈھونڈ کے دینا ہے، مستحق ڈھونڈ کے، ہاں مستحق ڈھونڈ کے دینا ہے، تاکہ جو حق جس کا ہے اس تک پہنچ جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں افاقہ ہوگا، اور جادو بھی ختم ہو جائے گا، عملیات بھی ختم ہو جائے گا۔ اچھا حضرت، ایک اور ہماری میں انٹی کہوں گا، ہماری انٹی کا سوال ہے، وہ کہتی ہیں کہ بھائی میرا بیٹا ہے، اس کا نام ہے مظفر، ٹھیک ہے نا، اس کے میں نے کئی جگہ رشتے کیے ہیں، لیکن میں کہیں بھی جہاں میرا دل چاہتا ہے کہ وہاں ہو جائے تو اس کا رشتہ وہاں سے نام میں آتا ہے، تو اس کا کوئی وظیفہ بتائیں کہ بیٹے کا نام ہے سمیر۔ ایک بار سورہ یاسین پڑھیں،
کسی بھی ٹائم سورہ یاسین پڑھیں، اور رشتہ کرنے کی جب بات چیت کرنے کے لیے جائیں تو راستے بھر سورہ نصر پڑھتے ہوئے جائیں، سورہ نصر پڑھتے ہوئے جائیں، اور جب رشتے والے آئیں انہیں دیکھنے کے لیے تو سورہ نشرہ اور سورہ دوحہ پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کریں اور اپنے چہرے پہ دم کر لیں، یا جو کریم لگاتے ہیں اس پہ دم کر لیں، جتنی کریم لگانی ہے اس پہ دم کریں، وہ چہرے پہ لگائیں، پھر رشتے والوں کے سامنے جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ اللہ کی ذات سے رشتہ ہو جائے گا، انشاءاللہ رشتہ ہو جائے گا۔ ان وظائف پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے تھے روحانی سیگمنٹ ہمارا، روحانی وظائف، جس میں ہمارے ساتھ موجود تھے جناب عبدالکریم انصاری امجدی صاحب۔ اس سیگمنٹ سے ہمیں اجازت دیں، وقفہ ہم لیں گے، وقفے کے بعد جب ہم آئیں گے تو آپ سے ملاقات ہوگی مدحت نعت میں، جس میں روزہ کشائی بھی ہوتی ہے اور افطار کا ہمارا پورا اہتمام ہوتا ہے۔ تو دیکھتے رہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن، رمضان الکریم۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن، رمضان الکریم، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ اور خوبصورت یہ ہماری افطار ٹرانسمیشن اور خوبصورت ہماری نشریات، اور جن برانڈز نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، جن کے تعاون سے یہ نشریات ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، ان کا تعارف میں سب سے پہلے کراؤں کیونکہ سب سے پہلے ان کا حق بنتا ہے۔ ہمارے ساتھ تعاون کیا سب سے پہلے موبلنگ جیز نے، جو کہ رمضان کے مہینے میں آپ کو بہترین اسلامک ایپ دے رہا ہے، جس کی ایپ کا نام ہے جیز اسلام ورلڈ ایپ۔ یہ آپ نے کرنی ہوگی ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس کے جو فوائد ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تلاوت قرآن پاک آپ سن سکتے ہیں، اور قرآن پاک کا ترجمہ بھی آپ سن سکتے ہیں، نماز ریمائنڈر بھی اس میں موجود ہے، اور نماز ٹریکر بھی اس میں موجود ہے، اور عاشقان رسول کے لیے ہر عشرے میں 2 عمرے کے ٹکٹ جو کہ موبلنگ جیز آپ کو دے رہا ہے۔ صرف آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے ان کی جیز اسلام ورلڈ ایپ۔ اور ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ایڈ مرل نے۔ ایڈ مرل ایک میل گرومنگ برانڈ ہے، اور جس کی ایک وسیع رینج ہے، بلکہ یہی نہیں کہ صرف ایک برانڈ نہیں بلکہ لائف اسٹائل آپ کا چینج کر دیتا ہے، اور اس کی بہت ساری پروڈکٹ جو ہے مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، آپ پرچیز کر سکتے ہیں۔ لیکن ان کا جو پرفیوم ہے رضوان شیخ صاحب بڑا شاندار ہے، پرفیوم اور باڈی اسپرے جو میں نے یوز کیا ہے، باقی بہت ساری ان کی چیزیں ایڈ مرل، باقی ان کی بہت ساری چیزیں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو تعاون کیا ہے اس خوبصورت افطار کی نشریات میں، اوساکا کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، جو کہ اوساکا ہے ہمارے ساتھ۔ روح افزا مشرق و مشرق ہم پیتے آتے ہیں، بلکہ افطار میں اگر روح افزا نہ ہو تو مزہ ہی نہیں آتا، ہاں روح افزا نہ ہو تو مزہ ہی نہیں آتا۔ نیلسن جو کہ پینٹ برانڈ ہے، اور نونہال جنہوں نے تعاون کیا ہمارے ساتھ، دمتھل سویٹ اینڈ بیکرز نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، گل بہار کا مرحبا شربت بڑا شاندار ہوتا ہے رضوان بھائی، یقین کریں یہ بھی گل بہار کا مرحبا شربت جس کی آپ بائک دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور دی اوون کارنر کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، میکس ویلیو کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور وائلڈ وینچر واٹر پارک کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، مہران مسالے والے بنانے والوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور کانٹیننٹل بیکری میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بلکہ میں خصوصی جو شکریہ ادا کرتا ہوں جو کہ ہماری ہیرا شیرازی صاحبہ بھی بہت پسند کرتی ہیں، یہ نیو ٹاؤن کی جو افطار ہمارے پاس جو آتی ہے ماشاءاللہ بہت زبردست ہوتی ہے۔ کیا کہتی ہیں آپ؟ ان کی ہر چیز ماشاءاللہ، ان کا پیزا، ہاں پیزا، اور میں ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں میں نیو ٹاؤن بیکرز کا، کہ جو ہماری اس نشریات میں ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ اوساکا ہے، نیلسن ہے، ان تمام جتنے بھی اسپانسرز ہیں، اور بالخصوص ماشاءاللہ ملک اینڈ ڈیری، ان کا میں خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ ان کی دودھ کی بنی ہوئی لسی، اور دودھ اور دہی کی بنی ہوئی لسی، اور دودھ کی خالص بوتل جو ان کی ہوتی ہے بہت شاندار ہوتی ہے، بلکہ ہم افطار اسی سے کرتے ہیں، اور دعا ہم یہی کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے، اور جس مقصد کے لیے برانڈنگ کرتے ہیں اللہ پاک اس مقصد میں ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ ہم آتے ہیں ہمارے سیگمنٹ کی طرف۔ سب سے پہلے ہم کرتے ہیں روزہ کشائی، جو کہ شہر کے بچے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، ہم ان کی روزہ کشائی کرتے ہیں، ہمارے اسپانسر کی جانب سے ہم دیتے ہیں ان کو بہت سارے گفٹ، جو کہ روح افزا دیتا ہے، اوساکا دیتا ہے، ایڈ مل دیتا ہے، اور کانٹیننٹل بیکری نے بھی آج دیا ہے ان کے بچوں کے لیے گفٹ۔ بیٹا سب سے پہلے آپ کا نام بتائیں کیا ہے؟ میرا نام ہے اجازیہ نعمان۔ کیا نام ہے؟ اجازیہ نعمان۔ اجازیہ نعمان، ماشاءاللہ۔ بیٹا کیا کرتی ہیں؟ کیا پڑھتی ہیں آپ؟ جی۔ کیا پڑھتی ہیں؟ عربی پڑھتی ہیں، اردو پڑھتی ہیں، کیا پڑھتی ہیں؟ انگلش پڑھتی ہیں، اردو پڑھتی ہیں، قرآن شریف پڑھتی ہیں؟ نہیں، ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ اچھا نہیں پڑھتی تو ہے نا؟ جی۔ اچھا جاتی ہیں مدرسہ جاتی ہیں ماشاءاللہ؟ نہیں، پاپا پڑھاتے ہیں۔ اچھا پاپا پڑھاتے ہیں، پاپا حافظ ہیں ماشاءاللہ؟ نہیں۔ اچھا قرآن شریف ان کو آتا ہے پڑھنے؟ اچھا تجوید کے ساتھ پڑھاتے ہیں؟ جی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ روزہ رکھا ہے آپ نے؟ جی۔ پہلا روزہ ہے دوسرا روزہ ہے؟ دوسرا روزہ ہے آج، لیکن آج ہمارا 10واں روزہ ہے نا، لیکن آپ نے دوسرا روزہ کیوں رکھا ہے آج؟
क्योंकि एक मैंने जुम्मे को रखा था और एक आज का। अच्छा, बड़े दिन रखवा रही हैं अम्मी कि जुम्मे के दिन रखोगी तो ज़्यादा सवाब मिलेगा, और आज रख लो ताकि मेट्रो वन न्यूज़ आपको जो है ना आपकी रोज़ा कुशाई हो जाए। ठीक है, ऐसा ही है ना? चले, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपको बहुत सारे गिफ्ट में इजाज़त दूंगा। ठीक है, लेकिन आपने कहना होगा थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच मेट्रो वन न्यूज़। मेट्रो वन न्यूज़। माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटा क्या नाम है आपका? अब्दुर्रहमान। हैं? अब्दुर्रहमान। अब्दुल रहमान। अच्छा, अब्बू का नाम क्या है? यास। फैयाज। अच्छा, अब्दुल रहमान भाई रोज़ा रखा है आपने? पहला रोज़ा है? मुझे लग रहा है वाकई में रोज़ा रखा हुआ है, यकीन करो माशाल्लाह। बेटा भूख तो नहीं लग रही आपको? नहीं लग रही ना? बेटा न्यू टाउन बेकर्स है ना, उन्होंने आपके लिए इफ्तार का VIP एहतमाम किया हुआ है, सही है ना? आपको इसका इफ्तार करवाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और बहुत सारे तोहफे भी देंगे। ठीक है बेटा, आपका नाम क्या है? माशाल्लाह। बाबा का नाम क्या है? ओह माशाल्लाह। पढ़ती हैं आप? क्या पढ़ती हैं? उर्दू पढ़ती हैं। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। रोजा रखा है आपने? पहला रोजा है? पहला रोजा है? पक्की बात? दूसरा कब रखेंगी? दूसरा नहीं रखा अभी ना? कल रखेंगी फिर आप? बेटा मैं आपको दूंगा ओसाका का आपको गिफ्ट दूंगा। ठीक है, और आपको मैं रूह अफ़ज़ा का भी गिफ्ट दूंगा। ठीक है, लेकिन आपको बोलना होगा थैंक यू सो मच मेट्रो वन न्यूज़। हाय माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, हम ये हमारे बच्चों की रोज़ा कुशाई और जो कि मेट्रो वन न्यूज़ अपने इस ख़ास वक्त पर एहतमाम करते हैं इन बच्चों की रोज़ा कुशाई का। मैं बात करूँगा हिरा शिराज़ी साहिबा आपसे, क्योंकि आज सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का दिन भी है। मैं मनक़बत भी शामिल करूँगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि पहले उनके फ़ज़ाइल व बरक़ात आप पेश करें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तर तारीफ़ खालिक़ उनसे मोहब्बत के नाम और दुरूद व सलाम उन ज़वात मुक़द्दसा पर जो वजह तख़लीक़ कायनात है। मैं हज़रत बीबी सैयदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के ज़िक्र में अपना हिस्सा शामिल करते हुए यूँ आगाज़ करूँ कि ऐ शम्मे शबिस्तान दिले सरवरे कौनैन, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ऐ रोशनी अंजुमन सैयद सकलैन, ऐ मज़दर अनवार हरीम रुख़ हसनैन, ऐ मोमिना हस्ती व सिद्दीक़ दारैन, कि तारीख़ में इतना बड़ा एजाज़ कहाँ है, हद ये है कि तू खातून क़यामत की भी माँ, हद ये है कि तू खातून क़यामत की भी माँ है। और बीबी के उन मसाइब को, उन तकलीफ़ों को जहन में लाएं तो यूँ अर्ज़ करूँ कि ईमा को मुसीबत से बचाती रही तू भी, बातिल के खदो खाल मिटाती रही तू भी, इस्लाम को दामन में छुपाती रही तू भी, बातिल के खदो खाल मिटाती रही तू भी, और जब तक ये जमाना यूं ही परवाज करेगा इस्लाम तेरे नाम पे सौ नाज करेगा। वाह 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 वाह। मैं क्या जिक्र करूं उस हस्ती का कि जब हम कायनात की तारीख को देखते हैं, आलम बशरियत की तारीख को देखते हैं, तो मैं शुक्रगुजार हूं अपने रब की इस बात पर कि हर वाक़या ईसार में, हर वाक़या कुर्बानी में, हर वाक़या तस्लीम और रिज़ा का जो मरकज़ और महवर है वो एक खातून की ज़ात। चाहे आप किसी भी नबी की जिंदगी को देख लें, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जिस खातून को खुदा ने चुना रिसालत के ज़हूर के लिए, ऐलान रिसालत के लिए, वो कोई और नहीं सिर्फ हज़रत बीबी सैयदा खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, जिनको उम्मुल मसाकीन कहते हैं, उम्मुल मुमिनीन कहते हैं, आपको सैयदतुत तुज्जार कहते हैं, सैयदतुल कुरैश कहते हैं, मलिकतुल अरब कहते हैं, उम्मुस सादात कहते हैं, उम्मुल आइम्मा कहते हैं, उम्मुल मासूमीन कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ज़ौजा कि जिनको ये शरफ हासिल हुआ कि अल्लाह ने आपको शौहर अता फरमाया नबियों का सरदार, बेटी अता फरमाई कायनात की औरतों की सरदार, दामाद अता फरमाया वलियों का सरदार, नवासे अता किए जवानाने जन्नत के सरदार। क्या खातून है कि हजरत आयशा रिवायत करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह कोई दिन रसूलुल्लाह की जिंदगी में ऐसा नहीं देखा जब उन्होंने खदीजतुल कुबरा का तज़किरा ना किया, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा। तो मैंने अर्ज किया है रसूलुल्लाह ऐसा क्या है कि इतना अरसा गुजर गया, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि आप खदीजा का तज़किरा ना करें। तो फरमाते हैं कि खदीजा उस वक्त ईमान लाई जब जमाना कुफ्र पर था, अल्लाह अकबर। उन्होंने उस वक्त मेरी तस्दीक थी जब जमाना मेरी तकजीब कर रहा था, उन्होंने उस वक्त दौलत के ढेर मेरे कदमों में लगा दिए जब जमाना मुझसे एक एक पाई को महरूम कर रहा था। फरमाते हैं कि खदीजा से मेरी नस्ल चली, अल्लाह
اکبر جو آج نسل رسول کائنات میں باقی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نسل کی صورت میں، وہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا اس کی ضامن بنی، نسل رسول کی بقا کی جو ضمانت ہے انہیں خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کہتے ہیں۔ جب رسول اللہ کو تانا مارا کرتے تھے وہ کفار، اور آپ کو نعوذ باللہ من ذالک خاکم بدہن، آپ کو ابتری کا بھی تانا ملا تو آپ مغموم ہو گئے، آپ اداس ہو گئے۔ خدا کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اللہ کے محبوب کی آنکھوں میں آنسو ہو؟ خدا نے کہا وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے مصطفیٰ ان قریب خدا آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ زمانہ اس کوشش میں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ چاہتا ہے میرا محمد راضی ہو جائے، میرا مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ تو اور وہ جو نسل بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا سے جاری ہوئی، وہ نسل کثیر جو کوثر کی معنی ہے، علماء اس سے وہ حوض کوثر بھی مراد لیتے ہیں، جو جب ہم جائیں گے انشاءاللہ ساقی کوثر کے ہاتھوں سے جام کوثر سے سیراب ہوں گے، کہتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ پیالے رکھے ہوں گے، اور ساقی کوثر خود اپنے ہاتھوں سے اپنے چاہنے والوں کو سیراب کر رہے ہوں۔ اور کوثر سے مراد یہ بھی ہے کہ کائنات کا جتنا خیر ہے وہ اللہ نے رسول اللہ کو عطا فرمایا، کائنات میں جو کچھ خیر ہے وہ نبی کو عطا فرمایا۔ اور خیر سے ادھر کوثر سے مراد نسل کثیر، نسل سیدہ، نسل سادات جو حضرت بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا سے جاری ہوئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے چچا زاد بھائی ہیں ورقہ بن نوفل، جو بہت بڑے عالم ہیں اس زمانے کے، توریت زبور انجیل آپ کو ازبر ہے۔ آپ ان کے پاس آتی تھی اور ایک عرصے سے آپ کے خواب دیکھتی تھی کہ ان کے صحن میں آفتاب اترتا تھا، سورج اترتا تھا۔ ظاہر ہے کہ خود بھی علم رکھنے والی، روحانیت رکھنے والی خاتون تھی، کہتی ہیں کہ میں سوچتی تھی کہ یہ کون سی روشنی ہے جو خدا چاہتا ہے کہ میرے حجرے سے، میرے صحن سے کائنات کو منور کرے۔ تو صبح صبح کا وقت تھا، ایک مرتبہ ورقہ بن نوفل کے گھر پہ گئی اور جب سواری رکی تو کہتے ہیں صبح ہی صبح طاہرہ آئی ہیں۔ جب زمانے کو نہیں پتا تھا کہ طاہرہ کے کیا معنی ہے، تب زمانہ سیدہ بطول فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ماں کو طاہرہ کہتا تھا۔ طاہرہ جو نہیں پاک ہو، طاہرہ وہ جو پاک ہو، مطہرہ وہ جسے چھو دے اسے پاک کر دے، صدیقہ وہ جو سچ بولتی ہو، صادقہ وہ جو کچھ بولے وہ سچ ہو جائے۔ تو یہ وہ ہستیاں آئے تو کہتے آئیں ورقہ بن نوفل کے گھر پہ، انہوں نے کہا صبح ہی صبح طاہرہ آئی ہیں۔ فوراً گئیں، کہتی ہیں ورقہ میں خواب دیکھتی ہوں کہ میرے صحن کے اندر آفتاب اترا ہوا ہے، اور میں نے اٹھ کر دیکھا تو سارے چراغ بجھے ہوئے تھے، میرے گھر کے سارے غلام کنیزیں سب سو رہے تھے، لیکن میرے صحن میں روشنی روشنی تھی، اتنی روشنی کہ پورا مکہ منور تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ سورج اتر کر میری دہلیز پہ آ گیا۔ تو کہا کہ وہ جو آفتاب نبوت کی روشنی ہے وہ آپ کے گھر سے منور ہوگی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آفتاب نبوت کی جو روشنی ہے وہ آپ کے گھر سے منور ہوگی۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو رسول اللہ سے اس قدر محبت تھی کہ آپ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اسلام کی خاطر۔ جب مکے میں قحط ہوا تو رسول اللہ نے آ کے آپ سے سوال کیا کہ خدیجہ مجھ سے عرب والوں کی حالت نہیں دیکھی جاتی ہے، تو آپ نے اپنی دولت کا ڈھیر لگا دیا، اور تاریخ کہتی ہے تشبیہ دی گئی کہ ایسے ڈھیر بن گیا، سونے چاندی کا دیوار بن گئی۔ تو کہتی ہیں لے جائیں گے دولت جو محمد اور خدیجہ کے درمیان دیوار پیدا کر دیں، مجھے نہیں چاہیے، لے جائیں اور جا کر عرب والوں میں تقسیم کریں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا خوبصورت آپ نے ان کی تعریف و توصیف کی۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہیرا بہت سارے لوگ عازمین حج جو جاتے ہیں یا زائر طیبہ جب جاتے ہیں، حرمین شریفین کی جب زیارت کے لیے جاتے ہیں تو جنت المعلا میں آپ کا مزار شریف ہے، اور میں یہ جنت المعلا، ہاں جنت المعلا جو کہ قبرستان ہے جہاں پر آپ کا مزار شریف ہے، سارے وہیں پر ہیں، سارے وہیں پر ہیں۔ ایک تو جنت البقیع ہے نا جو مدینہ پاک میں، وہ بہت مشہور ہے، ہاں جنت المعلا جو ہے وہ خانہ کعبہ حرم میں، مکے میں، مکہ المکرمہ میں۔ تو آپ جب بھی جائیں نا تو وہاں پر جائیں، اور سیدہ پاک کے صدقے وسیلے سے جب آپ کوئی دعا کریں گے نا تو میرا ایمان ہے انشاءاللہ وہ ضرور جو ہے نا وہ پوری ہوگی۔ کیونکہ میں جب 2015 میں جب میں حج پہ گیا تھا تو ایک ہمارے دوست تھے مفتی صاحب، تو انہوں نے مجھے باقاعدہ کہا تھا کہ آپ جب بھی یہاں پر آئے نا تو آپ نے اس قبرستان میں جانا ہے جنت المعلا میں، اور سیدہ پاک کے صدقے جو ہے نا آپ دعائیں کریں، آپ کی تمام دعائیں جو ہے نا رب کے آگے انشاءاللہ جو نبی قبول و کے لیے مقبول ہوں راحت گی۔ کا سامان بنی رہی، وہ ہماری کیوں نہیں ان کے وسیلے سے پروردگار حضور تو بہت یاد کیا کرتے تھے نا جب ان کا وصال ہو گیا
اور جب حضور تک نے زندہ ان کے رہی ہوتے تب ہوئے تک بھی آپ کی ان کے دل ہوتے کی ہوئے کسی دھڑکن سے بنی ہاں رہی۔ ان کے ہوتے ہوئے بھی کسی سے نکاح نہیں کیا حضور نے 25 سال 25 سال 25 برس تک دوسرا عقد نہیں کیا جب تک زندہ اللہ رہی۔ اکبر اور انہی کی بیٹی جب تک حیات رہی مولا کائنات علی مرتضیٰ نے بھی دوسرا عقد نہیں کیا، واہ نہ واہ بی بی فاطمہ کی شوہر نے دوسرا عقد کیا جب تک وہ حیات رہی، اور 25 سال بی بی خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ رہی۔ یہ وہ خاتون ہے جو زندگی میں آپ کے دل کی دھڑکن بنی رہی، اور اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی دنیا سے تو رخصت ہو گئی، دل محمد سے جدا نہیں ہوئی۔ اچھا حضور تو اتنی محبت کیا کرتے تھے؟ جب ان کا وصال ہو گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان کے وصال کے بعد حضور جب بکریاں کٹواتے تھے بانٹنے کے لیے تو ان کی سہیلیوں کو حضور یاد کیا کرتے تھے، اور ان کی سہیلیوں کو گوشت بھجواتے تھے، پھر ان کی تعریف کیا کرتے تھے کہ وہ ایسی تھیں وہ ایسی تھیں۔ واہ واہ کیا بات تھی، کیا محبت تھی۔ حضرت کوئی منقبت آتی ہے آپ کو؟ ہاں پیش کریں نا۔ تیرا رتبہ خدیجۃ واہ 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 الکبریٰ، تیرا رتبہ تیرا رتبہ خدیجۃ الکبریٰ، تیرا رتبہ خدیجۃ الکبریٰ، خوب اعلیٰ خدیجۃ الکبریٰ، خوب اعلیٰ خدیجۃ الکبریٰ، اور رب نے تمہیں پہ سلام بھیجا ہے، رب نے تمہیں پہ سلام بھیجا ہے، کیونکہ تم ہو یکتا خدیجۃ الکبریٰ، تم ہو یکتا خدیجۃ الکبریٰ، اور ہر قدم مصطفیٰ کے ساتھ رہی، ہر قدم مصطفیٰ کے ساتھ رہی، اے مزکا خدیجۃ الکبریٰ، اے مزکا خدیجۃ الکبریٰ، اور مفلسوں کو نوازتے رہنا، مفلسوں کو نوازتے رہنا، تیرا شیوا خدیجۃ الکبریٰ، تیرا شیوا خدیجۃ الکبریٰ، کیونکہ تو ہے اعلیٰ خدیجۃ الکبریٰ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ رضوان شیخ صاحب کیا بات ہے۔ میں چاہوں گا طراز ناصر ایک کلام پیش کریں مدحت نعت سیگمنٹ میں جی۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ ہے سب سے جدا آپ کی یہ شان ختیجہ، ہے سب سے جدا آپ کی یہ شان ختیجہ، ہیں آپ محمد کی دل و جان ختیجہ، دل و جان ختیجہ، دل و جان ختیجہ، ہے حد فضائل کہ تم
شوہر ہے تیرا دین کا سلطان ختیجہ، شوہر ہے تیرا دین کا سلطان ختیجہ، خود ابی حابی نے کہتی ہے مادر، کہتی ہے مادر، کیوں تم پہ فضائل نہ ہو قربان ختیجہ، کیوں تم پہ فضائل نہ ہو قربان ختیجہ، ہے آپ محمد کی دل و جان ختیجہ، ٹکڑوں پہ تیرے سارے مسلمان پلے ہیں، مسلمان پلے ہیں، بھولے گا نہ اسلام یہ احسان ختیجہ، بھولے گا نہ اسلام یہ احسان ختیجہ، ہے آپ محمد کی دل و جان ختیجہ۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا ہیرا شرازی، مجھے یہ بتائیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ان کا وصال ہو گیا حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا، تو حضور کیسے یاد کیا کرتے تھے؟ اتنی تکلیفیں بی بی نے جو جھیلی، جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ شیب ابو طالب کے اندر جب سوشل بوائیکاٹ کر دیا گیا خاندان بنو ہاشم کا، اور یہ بھی ایک امتیازی حیثیت ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ جس طرح کا پروردگار عالم نے آپ کو منصب عطا کیا تھا رسول اللہ کو، ویسے ہی چاہنے والے عطا کیے۔ اللہ دو محسن رسالت ہیں، ایک حضرت خدیجہ الکبریٰ اور ایک جناب ابو طالب، دونوں کو اللہ نے اتنا بڑا صلہ عطا کیا، ایک کو کل ایمان کا بابا بنا دیا، دوسری کو صاحب تطہیر کی ماں بنا دیا۔ شریک مقصد حیات ہیں، ہم سب کے ہوتے ہیں نا شریک حیات، شریک حیات ہونا اور ہوتا ہے، شریک مقصد حیات ہونا اور ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ جو کائنات کا بڑا منصب تھا، مقصد کتنا بڑا تھا رسول اللہ کا، اس میں جو آپ کی شریکہ تھی وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ تھی۔ جب آپ جلال میں آ گئے وصال کے بعد، جس طرح سے آپ نے ذکر کیا، جب آپ کائنات سے پردہ فرما گئی تو ایک مرتبہ جلال میں آ کر کہا کوئی خدیجہ کی برابری نہیں کر سکتا، وہ اس وقت میری ڈھال تھی جب زمانہ میرا مخالف تھا، جب زمانہ میرا دشمن تھا۔ آپ سوچئے کہ ایک سچا دوست ہو نا، پکا دوست ہو، تو ہزاروں دشمنوں پہ وہ اکیلا بھاری ہوتا ہے۔ اگر ایک سچا دوست ہو جو دل و جان سے محبت کرنے والا ہو، بس یہ رشتہ تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ اور رسول اللہ کا آپس میں، اتنی محبت، اتنا انس، اتنا پیار کہ ہم دیکھتے ہیں آپ گئے غار حرا، 1.5 گھنٹہ 1 گھنٹہ لگتا ہے نا بی بی گاڑی سے جب اوپر جاتے ہیں۔ اس زمانے میں سوچیں جب پہاڑی پہاڑ تھے، بی بی پیدل چل کے جاتی تھی، اب تو بہت اچھا بن گیا ہے، تو جاتے تھے اس کے لباس بنا لیا کرتی تھی اپنے لیے۔ اور جو دوسری منزل تھی آپ کے گھر کی، وہ اس طرح تھی کہ وہ چاند سورج کے اور ستاروں کے نقش و نگار اس میں بنے ہوئے تھے، بلو کلر کی جو ہے وہ آسمانی رنگ کی منزل بنی ہوئی تھی۔ اتنا بڑا آپ کا محل تھا، اتنا بڑا محل تھا کہ پورا مکہ آ کے سما سکتا تھا اس کے اندر، جو اتنی صاحب ثروت تھی جس کے بیک وقت 80,000 اونٹ جو ہے وہ سفر میں رہا کرتے تھے۔ جب تک کہ مال خدیجہ کھلتا نہیں تھا، 400 کم از کم کہتے ہیں 400 کم از کم معاشی ماہرین جو ہے وہ بی بی کے ساتھ تھے جو آپ کا کاروبار چلاتے تھے، اور جب تک کہ آپ کے مال کی قیمت فکس نہیں ہو جاتی تھی تو منڈیوں میں مال خدیجہ کھلتا نہیں تھا۔ اتنا بڑا مقام تھا، وہ جاتی تھی رسول اللہ کے لیے کھانا لے کر، عرب کی تپتی ہوئی دوپہر میں چھالے پڑ جاتے تھے، ایک مرتبہ آ رہی تھی تو خدا نے آپ پر سلام بھیجا، تبھی تو کہا جاتا سلام اللہ علیہ، جن پر خدا نے سلام بھیجا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ، بہت خوبصورت آپ نے بات کی۔ میں ایک بار پھر اپنے تمام اسپانسر، تمام تعاون کرنے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور نعت لینے سے پہلے ان کا تعارف کرواتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمیں اسپانسر کیا ہے اوساکا نے، روح افزا نے، نیلسن نے، ایڈ مل نے، نو نہال نے، کوئس شربت بنانے والوں نے، دمتھل سویٹ اینڈ بیکرز نے، گل بہار مرحبا شربت بنانے والوں نے، اور دی اوون کارنر بیکرز نے، اور میکس ویلیو نے، اور ماشاءاللہ ڈیری، اور وائلڈ وینچر واٹر پارک بنانے والوں نے، اور مہران مسالہ۔ اور بلکہ وائلڈ وینچر پارک تو آپ کو دے رہا ہے 1 سال کی فری ممبرشپ، بلکہ میں چاہوں گا کہ یہ بہت زبردست موقع ہے۔ اگر فیصل بھائی اگر آپ نے نہیں لی تو آپ جا کے پہلی فرصت میں ان کی آپ ممبرشپ لے لیں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے، جب بھی آپ چاہیں اپنی فیملی کے ساتھ جا کے آپ انجوائے کر سکتے ہیں۔ اور یونیک بائک بنانے والوں کا بھی میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان تمام اسپانسر کا جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اس خوبصورت افطار نشریات میں۔ اور میں چاہوں گا کہ جناب فیصل قادری صاحب
سیگمنٹ مدحت نعت میں ایک نعت یا کوئی دعا یا کلام آپ پیش کریں. مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا، حضور کتنے ہی آتے ہیں میں بھی آؤں گا. بڑھانا مدنی مدینے والے، مجھے بھی لوگ ستاتے ہیں میں بھی آؤں گا، حضور کتنے ہی آتے ہیں میں بھی آؤں گا. سرکار صاحب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کی وہاں پر بارگاہ میں ہماری حاضری لگائے. میں چاہوں گا ہیرا شرازی آپ اس قبولیت کے وقت اور رحمت کا عشرہ، آج آخری روزہ ہم افطار کریں گے تو دعا کریں، ہماری پوری مینجمنٹ کے لیے دعا کریں، ہمارے تمام کیمرہ مینس کے لیے کریں کہ اللہ پاک سب کے مشکلات کو حل فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اے میرے پروردگار، تجھے آج کے اس بڑے دن کا واسطہ، میرے پروردگار کہ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا دنیا سے پردہ فرما گئیں تو حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بڑی مغموم ہوئیں، بڑی پریشان ہوئیں، بڑی روئیں. پروردگار حبیب تیرے محمد مصطفیٰ بڑے مغموم ہوئے، بڑے افسردہ ہوئے. پروردگار تجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان آنسوؤں کا واسطہ جو خدیجہ کی رفاقت میں ان کی آنکھوں سے جاری ہو گئے. پروردگار یہاں موجود جتنے لوگ ہیں ان کے دل میں جو جو شرعی حاجات موجود ہیں، اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ان حاجات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. تیرے پروردگار میٹرو ون نیوز کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یہاں جو تیرا ذکر، تیرے حبیب کا ذکر کیا گیا میرے رب، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ تیرا ذکر کریں، نہ یہ زبان اس لائق ہے کہ تیرے حبیب کی تعریف کریں، لیکن جو کچھ ٹوٹا پھوٹا تیری بارگاہ میں پیش کرتے میرے رب، تو دلوں کا حال جانتا ہے.